السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی قرآن اسکول کے پلیٹ فارم کے توسط سے درس نمبر 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ عثمان ظہور۔ عزیز دوستو، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 پر روشنی ڈالیں گے۔ تو باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ صاد زیر صی، را الف زبر را، صی را، صاد بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے اور را بھی، صی را، قا لام زبر قل لام زبر لا، قا بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ صراط قل ذال یا زیر ری، یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ 3 حروف ثا، ذال اور ضا، ان میں اپنی زبان کو اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں پہ لگانا ہے۔ صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، صراط الذین ان، عین میم زبر عم، صراط الذین انعم، تا زبر تا، صراط الذین انعمت، عین زبر ع، صراط الذین انعمت ع، لام یا زبر لی، صراط الذین انعمت علی، ها میم زیر ہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب میم پر جزم ہے، تو عربی زبان میں جب ہم وقف کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے یا دیگر عربی عبارت پڑھتے ہوئے، جزم پر جب ہم وقف کریں گے تو جس طریقے سے بغیر وقف کے ہم جزم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے وقف میں ہوگا۔ تو آگے وقف، صراط الذین انعمت علیہم، غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیرل، میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش ضو۔ ضاد میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ زبان کا دائیں طرف یا بائیں طرف، دائیں طرف والی اوپر والی داڑوں کے ساتھ یا بائیں طرف والی اوپر والی داڑوں کے ساتھ ملانا ہے۔ تو غیر المغضوب، با زیر بی، غیر المغضوب، عین زبر ع، غیر المغضوب ع، لام یا زبر لی، غیر المغضوب علی، ها میم زیر ہم، غیر المغضوب علیہم، واو زبر و، غیر المغضوب علیہم و، لام ضاد زبر لض، ضاد الف مد، لام زبر ضال، لام یا زیر لی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جب حرم کے قراء کی جو ہے وہ تلاوت سننے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ ولا الضالین ہے یا ولا الضالین ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ضاد پڑھتے ہوئے زبان کا دائیں طرف یا بائیں طرف، دائیں اگر زبان کا دائیں طرف لگانا ہے تو دائیں طرف والی اوپر والی داڑوں کے ساتھ، بائیں طرف لگانا ہے تو بائیں طرف والی اوپر والی داڑوں کے ساتھ۔ تو اس میں کچھ ملتا جلتا دال اور ذال کا ملتا جلتا ساؤنڈ نکلتا ہے، دال اور ذال کی ملتی جلتی آواز نکلتی ہے، اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دال ہے، حالانکہ دال نہیں ہے۔ یوں پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب زبان کو آپ سائڈ پہ لگائیں گے اوپر والی داڑوں کے ساتھ تو پھر اسی طرح آواز آئے گی ولا الضالین، نون زبر نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آگے وقف، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو جو گزشتہ آیت تھی، آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تعلیم دی کہ مجھ سے تم سیدھے رستے کی توفیق مانگو، سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت مانگو مجھ سے۔ تو پھر آگے وضاحت فرمائی کہ صراط کا راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ
روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا. کن لوگوں پر انعام کیا؟ من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے. یعنی انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ 4 طرح کے ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ. تو یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. تو روز قیامت جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا. تو ان لوگوں کا راستہ جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان لوگوں کا راستہ وہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر. راستہ ان لوگوں کا، انعام کیا تو نے جن پر. غیری نہ، جس طرح ہم اردو میں جو ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ علاوہ. غیری نہ راستہ ان لوگوں کا، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا الضالین ولا اور نہ. اس کا جو لفظی ترجمہ ہے واو زبر وا کا ترجمہ ہے اور لام علی زبر لا کا ترجمہ نہیں. تو یہ پیچھے سے ایک عبارت چلتی ہوئی آ رہی ہے تو مفہوم یہاں پر بنے گا ولا اور نہ راستہ ان لوگوں کا، الضالین جو گمراہ ہوئے. ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کا قول فتح القدیر میں نقل ہے، فرماتے ہیں کہ اس بات میں مفسرین میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مغضوب جن پر غضب کیا گیا اس سے مراد یہودی ہیں، اور الضالین جو لوگ گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں. تو ان دونوں کے رستے سے بچنے کی توفیق مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے قرآن حکیم میں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے وقت آمین کہا کرتے تھے، جیسے کہ ابن ماجہ میں ہے، بلند آواز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی. آمین اس کا کیا مفہوم ہے؟ آمین کے مختلف مفہوم ہیں. ایک مفہوم ہے کذالک فلیکن، اسی طرح ہو، یعنی جس طرح دعا کی گئی ہے، جسی طرح مانگا گیا ہے اسی طرح ہو، کذالک فلیکن. ایک مفہوم ہے لا تخیب رجاءنا، ہمیں نا امید نہ لٹانا، اے اللہ ہمیں نا امید نہ لٹانا. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے اللہم استجب، اے اللہ دعا کو قبول فرمانا. اپنے اس سبق کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک اپنے میزبان حافظ عثمان ظہور کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.